آج ہی کے دن غزوہ بدر بھی ہوئی تھی، تو میں ذرا مفتی صاحب سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ غزوہ بدر میں ہوا کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ ہے جس میں 313 صحابی شامل ہوئے اور ادھر کفار کی جو تعداد تھی 1000 کے قریب تھی، اور مقصد اور محور جو سمجھانا تھا، بتانا تھا، وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ اسلام اور اس کی پیروی کرنے والے جتنے بھی افراد تھے وہ 313 تھے ٹوٹلی، اور ادھر کفار کی تعداد جو تھی وہ 1000 کے قریب تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے جب یہ پیغام بتایا کہ کفار ہم سے جنگ کرنے آ رہے ہیں بدر کے مقام پر، تو 313 کی صحابہ کرام کے جب ان کے پاس گھوڑے بھی کم، تلوار بھی کم، اور ان کے پاس اونٹوں کی تعداد بھی کم، یعنی 2 گھوڑے تھے اور ایک بار میں 70 اونٹ تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 گھوڑوں کے ساتھ اور تلواریں بھی کیا، صحابہ کرام کبھی کوئی درخت کی ٹہنی سے لڑ رہا ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے چل رہا ہے، اور کوئی کسی کے پاس بڑی مشکل سے ثابت تلوار ہوگی۔ اب یہاں ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو بدر کے مقام پر ایسا ہوا کہ ابو جہل اور اس کے پورا لشکر جو تھا کفار قریش کا، یعنی مکے والے، ساز و سامان کے ساتھ آ رہے تھے۔ ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، ہتھیار بھی تھے، اور ساتھ ساتھ ان کے پاس کھانے پینے کی کافی تعداد میں اشیاء موجود تھی۔ یہاں پر ظاہر سی بات ہے رمضان کا دن چل رہے تھے اور صحابہ کرام کے روزے بھی تھے، سب معاملات تھے، اشیاء بھی کم تھی، لیکن اصل چیز کیا تھی؟ اللہ کی نصرت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کا دن آیا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں یہ جا کے الفاظ کہے کہ یا اللہ اگر یہ جو ہیں یہ نہیں بچے تو تیری امت میں اگر یہ لوگ اگر اس دنیا سے چلے گئے تو آگے دنیا میں تیرے نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول گڑگڑا گڑگڑا کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو لگاتار جاری ہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھیجا، اور پیغام کیا تھا کہ رب نے فرشتوں کی تعداد بڑھاتے ہوئے بیان ہوتا ہے کہ کسی میں 5000، کسی میں کئی تعداد، تو 5000 کے قریب فرشتے اترے، اور صرف اترے ہی نہیں بلکہ جب صحابہ کرام گردن پہ جب تلوار مارنے لگتے اس سے پہلے کفار کی گردن اڑ جایا کرتی تھی، تو جو لوگ تھے وہ حیران تھے یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ فتح و نصرت کا پیغام مل چکا تھا۔ اس جنگ کے اندر دیکھا جائے تو جو 70 جو کافر تھے ان کو مارا گیا، اور 70 کافروں کو قیدی بنایا گیا، اور یہ جنگ جو جسے کہتے ہیں یہ جنگ بدر یا غزوہ بدر، یہ مسلمانوں کو فتح نصرت نصیب ہوئی۔ بالکل جی، آپ جب سچے دل کے ساتھ کسی بھی کام پہ اترتے ہیں، کوئی دین کا کام لے کے اترتے ہیں، تو اس طرح مدد ملتی ہے، اور یہی سبق ہمیں ملتا ہے غزوہ بدر سے۔ محسن بھائی، ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی اور بچپنا دنیاوی کاموں میں لگا دیا، اب جب وہ بڑھاپے میں آئے تو پھر وہ دین کی طرف راغب ہوئے، جو وقت وہ گزار چکے ہیں اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ آپ موت نہ دیکھیں، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جب بھی موقع ملے، چاہے جوانی میں ملے چاہے بڑھاپے میں، لیکن یاد رکھیے گا جوانی کی توبہ یا جوانی کی عبادت جو ہے وہ شیوہ پیغمبر ہی ہے، یعنی جو جوانی میں عبادت کی جاتی ہے اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے بڑھاپے کی عبادت سے۔ لیکن کئی ایسے بھی بوڑھے ہیں جن کو کہتے ہیں بڑھاپے میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ہے، عبادت کی توفیق، یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان سے تو آپ بہتر ہیں نا، کہ جنہوں نے جوانی چلی ٹھیک ہے دنیا میں گزاری یا دنیا کے کام میں گزاری، لیکن آخر وقت میں تو انہیں موقع مل گیا کہ وہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ تو پہلی بات تو کہ شکر وجہ اللہ ہے کہ اللہ نے قرب دیا، ورنہ سب سے بہتر جو ہے وہ جوانی کی توبہ ہے۔ پھر اچھا محسن بھائی، ایک ہمارے یہاں چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت اچھے اسکولوں میں کراتے ہیں، اچھی بات ہے، دنیاوی تعلیم میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑی بات، میں نے پہلے بھی جملہ آپ سے کہا کہ دین میں دنیا ہے، دنیا میں دین نہیں ہے۔ آپ کے لیے تو لازم ملزوم ہے کہ آپ دینی تعلیم جو فرضی علوم ہے، یعنی کہ نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، جو فقہی مسائل ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھائیں، ادب و آداب سکھائیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اگر آپ نے نام سنا ہوگا بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل، بابا فرید ایسے بابا فرید نہیں بن گئے، ان کی والدہ نے کیا کیا، کیونکہ آپ کا لقب تھا گنج شکر، بابا فرید گنج شکر، وہ چینی کو پسند کرتے تھے، یعنی کہ شکر کو پسند کرتے تھے، تو آپ کی والدہ کیا کرتی کہ بیٹا فرید تم نماز پڑھو گے نا تمہیں چینی ملے گی، شکر ملے گی،
تو آپ جان نماز بچھاتے ہو، نیچے پیالہ رکھ دیتی. ایک دن کیا ہوا کہ یہ ماں کسی کام سے سودا لینے کے لیے باہر گئی، نماز کا وقت ہو گیا. اب ماں نے دیکھا اگر آج میرے بیٹے نے نماز پڑھی اور چینی نہ ملی تو پھر تو وہ نماز نہیں پڑھے گا. تو رب سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے پر رحم فرما، بندہ بھی تیرا ہے، نماز بھی تیری، جہاں نماز بھی تیری ہے. تو جب واپس آئیں تو کیا دیکھا کہ بیٹا بڑا خوش ہے. تو پوچھا نماز پڑھی تھی؟ تو ہاں ماں نماز پڑھی تھی. یہ پوچھنا چاہا ہی تھا کہ چینی ملی کہ نہیں. بیٹے نے خود جواب دیا ماں آج کی چینی بہت اچھی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. جب دعا کرتے ہیں تو جب وہ ماں بچے کی تربیت کے لیے چینی دے سکتی ہے تو کیا آج کی ماں چاکلیٹ نہیں دے سکتی کہ بھائی یہ چاکلیٹ لو، عمل کرو دین پر. تو بات اتنی سی کہ آج ضرورت اس سمجھ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں اس پر تو ضد کرتی ہیں کہ بھائی بچے کو بننا ہے، بچے کو وہ والا ڈریس بنانا ہے، چلیں لے کر آئیں. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھنے جائیں اس کو بھی لے کے جائیں، اس کا ضد نہیں ہوتا. اچھا محسن بھائی، ایک ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے سکولز ہیں ان کی فیس اچھی خاصی ہوتی ہے. جو قاری صاحب گھر پہ قرآن شریف پڑھانے آتے ہیں ان کا ہدیہ، کیونکہ ظاہر ہے اس کی فیس نہیں ہوتی، ہدیہ ہم اتنا کم طے کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو پہلا یہی کہتے ہیں دین کو بیچ نہیں سکتے. ہاں. اور یہ سوال کرتے ہیں ہم کیا آپ کو دین کو، آپ جو دین کے پڑھانے کے، آپ دین کے پڑھانے کے پیسے بھی لیں گے؟ تو اس بیچارے کا گھر کیسے اب میں چلے گا؟ بتاؤں، دیکھیں دین کو نہ پڑھانے کے پیسے کوئی دے سکتا ہے اور نہ کوئی دین کو بیچ سکتا ہے. انسان اپنا وقت جو ہے وہ لگاتا ہے، چاہے وہ دین کو سمجھانے کے لیے بھی لگائے یا پھر دین کی ترویج کے لیے لگائے. تو اب آپ یہ سیکھیں جو دنیا بہتر کر رہا ہے وہ استاد زیادہ بڑا ہے، جو آخرت بہتر کر رہا ہے وہ استاد بڑا ہے. یہ مجھے مثال دیں کہ جو اخروی زندگی دنیا، میں آپ کو پھر مثال دیتا ہوں، آپ کو 1000 سال کا بندہ نہیں ملے گا لیکن 1000 سال کی قبر ضرور مل جائے گی. جب 1000 سال کی قبر مل لی تو اس کی تیاری کرانے والا بڑا استاد ہوا یا دنیا کے کرانے والا استاد. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا بچہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا تو ہمارا نام ہوگا. اصل بات تو یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اولاد جو عمل کرتی ہے نا، دنیا میں نہیں آخرت میں بھی اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے. تو اس لیے اپنے اولاد کو دین کی تعلیم ضرور دو تاکہ تمہاری نیکیاں آخرت میں تمہیں ملتی رہیں. بالکل جی، دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن دینی تعلیم اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس کے ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ دین کی تعلیم سیکھتے ہیں نا تو آپ کو بہت سی چیزوں کا تمیز پتہ چلتی ہے، آپ کو اچھے برے کی تمیز پتہ چلتی ہے، آپ کو گناہ ثواب سمجھ آتا ہے. جو ہماری اسکول کی کاپیاں ہوتی ہیں یا کتابیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں گناہ ثواب اتنا زیادہ ظاہر ہے نہیں سمجھ آتا، لیکن جب ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں یہ سب چیزیں سمجھ آتی ہیں. یہ میرا ایک بڑا اعتراض رہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اسکولوں کی فیسیں دیتے ہیں لیکن جو قاری صاحب ہمارے پاس پڑھانے آ رہے ہوتے ہیں ان کا ہم ہدیہ طے کرتے ہیں اور وہ ہدیہ ہم بہت ہی کم طے کرتے ہیں. تو یہ بڑی ایک غلط بات ہے. سمجھ لیں کہ ایک بندہ جو اللہ کا کلام سکھانے آپ کے بچے کو آ رہا ہے تو پھر آپ کا دل اتنا سا ہے کہ آپ جو ہے کہ کہتے ہیں کہ بس جی ٹھیک ہے سے اتنے پیسے دے دو کیونکہ یہ تو سپارہ پڑھانے آ رہا ہے. یہ بڑی غلط بات ہے.